اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میری عزیز طالبات اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج سے ہم ایک نہایت اہم اور فائدہ مند کورس اسلام کی بنیادی باتیں کا آغاز کر رہے ہیں. اس کورس میں ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو آسان اور سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر مسلمان اپنے دین کو صحیح طور پر جان سکے. اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری اور مکمل دین ہے. یہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور جیسے ہماری آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کیا گیا. اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. ہمیں چاہے عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، تجارت ہو یا خاندانی زندگی، اسلام ہر معاملے میں صحیح راستہ دکھاتا ہے. اسلام کے لغوی معنی. اسلام عربی زبان کا لفظ ہے. یہ سلیمہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے فرمانبرداری، اطاعت، سلامتی، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل، زبان اور عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے جھک جائے اور اس کی اطاعت قبول کر لے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے تو اس کے احکام پر چلنے کا عہد کرتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 19. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسلام کو پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کیا انسان صرف کھانے پینے، سونے اور دنیا کمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سورہ ذاریات آیت نمبر 56. یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ اور تلاوت کا نام ہے، حالانکہ اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے سچ بولتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. والدین کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. علم حاصل کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے. اس کے بعد کہ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، سچ بولو، والدین کا احترام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھو، وعدہ پورا کرو، جھوٹ، غیبت، حسد اور ظلم سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق سکھانے کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. لہذا ایک اچھا مسلمان وہی ہے جس کا کردار اور اخلاق اور معاملات اچھے ہوں. ایک مسلمان کی پہچان. ایک سچا مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، والدین کا ادب کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، نیکی کو پھیلانے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچیں، اپنے آپ کا یہ محاسبہ کریں
کہ کیا ہمارے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں تو کیا ہم اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے طریقوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں ان پر کیا ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں اپنے آپ پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ سبق کا خلاصہ آج ہم نے سیکھا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری اور مکمل دین ہے۔ اسلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اسلام ہمیں اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی تعلیم دیتا ہے۔ کمنٹ میں ضرور جواب دیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اس کورس سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔